سجاد ایک نوجوان اور خوبصورت شخص تھا جو اپنے خاندانی زیورات کے کاروبار کو دیکھتا تھا۔ شہر کے مرکز میں اس کی بڑی دکان تھی جہاں قیمتی ہیرے جواہرات اور سونے کے زیورات فروخت ہوتے تھے۔ سجاد کا پیشہ اسے مال و دولت اور شہر کے بااثر لوگوں سے روابط دیتا تھا، مگر اس کی ایک بڑی کمزوری تھی، وہ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو نہیں رکھ پاتا تھا۔ دین اور معاشرتی اقدار کی پرواہ کیے بغیر اس نے اپنی جوانی بدکاری اور آوارگی میں ضائع کر دی۔ وہ اپنی دولت اور رتبے کا فائدہ اٹھا کر کئی خواتین کو بہکاتا، انہیں جھوٹے وعدوں سے سبز باغ دکھاتا اور پھر انہیں اکیلا چھوڑ دیتا۔ لوگوں کی نظر میں وہ کامیاب تاجر تھا، مگر در حقیقت اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ محرم کا مہینہ آ چکا تھا، شہر میں عزاداری کا سلسلہ زوروں پر تھا، مجالس اور جلوسوں سے فضا سوگوار اور عقیدت سے لبریز تھی۔ سجاد بھی ان جلوسوں کے راستے پر اپنی دکان سجا کر بیٹھا تھا، مگر اس کے دل میں نہ کوئی احترام تھا اور نہ ہی کوئی ندامت، بلکہ وہ جلوس میں شریک عورتوں کو بھی بری نظر سے دیکھتا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان پر پھپتیاں کستا۔ اس کی زبان سے نکلے الفاظ اور اس کی آنکھوں میں چھپی ہوس محرم کے تقدس کو پامال کر رہی تھی۔ ایک دن جب ایک جلوس اس کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا، اس میں ایک نوحہ پڑھنے والا شخص بہت دردناک انداز میں نوحہ پڑھ رہا تھا۔ اس نوحہ میں کسی بے گناہ کی مظلومیت کا ذکر تھا، مگر سجاد کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ہنس رہا تھا اور دوسروں پر طنز کر رہا تھا۔ اسی دن ایک اور سنگین واقعہ رونما ہوا۔ سجاد نے ایک ایسی عورت کو اپنے جھوٹے جال میں پھنسا لیا جو حال ہی میں بیوہ ہوئی تھی اور انتہائی مشکل حالات میں تھی۔ اس عورت کو سجاد کی دکان سے ادھار پر زیورات لینے کی ضرورت تھی۔ سجاد نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور اسے بدکاری پر مجبور کیا۔ یہ ایک ایسا گھناؤنا فعل تھا جس نے صرف ایک فرد کی زندگی ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی اخلاقی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس عورت کے خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی اور وہ بیچاری کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہی۔ جب اس قبیح فعل کی خبر پھیلتی تو شہر میں کہرام مچ گیا۔ سجاد کے خاندان کو شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے قریبی دوست بھی اس سے کترانے لگے۔ وہ سماج سے کٹ کر رہ گیا۔ راتوں کو اسے بے خوابی ستاتی اور دن میں ہر چہرہ اسے ملامت کرتا نظر آتا۔ اس کا ضمیر اسے مسلسل کچوکے لگاتا رہا اور اسے اپنے کیے پر سخت پچھتاوا ہونے لگا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن اس گناہ کا بوجھ سجاد کے کندھوں سے ہلکا نہ ہوا۔ وہ خود کو اندر ہی اندر گھلتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ایک دن اسے اچانک شدید بخار ہوا اور اس کے جسم پر دردناک پھوڑے نکلنے لگے۔ ڈاکٹروں اور حکیموں نے بہت علاج کیا، مگر اس کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ اس کا خوبصورت چہرہ داغدار ہو گیا اور اس کا جسم کمزور پڑ گیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ اس کی موت قریب ہے۔ یہ وہی بیماری تھی جس کے خوف سے لوگ شہر چھوڑ کر جا رہے تھے۔ بستر مرگ پر پڑا سجاد اپنے ماضی کے گناہوں پر شدت سے نادم تھا۔ اسے اپنی گزری ہوئی زندگی ایک بھیانک خواب کی طرح یاد آ رہی تھی۔ وہ تمام چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے جنہیں اس نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ اسے محرم کے وہ دن یاد آئے جب وہ نوحوں اور عزاداری کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں توبہ کی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اس نے آنسو بہا بہا کر اللہ سے مغفرت کی التجا کی۔ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں سجاد نے محسوس کیا کہ اس کی روح پر ایک انجانا بوجھ کچھ ہلکا ہو رہا ہے۔ اگرچہ وہ دنیا کی جسمانی اور سماجی سزا سے بچ نہ سکا، مگر اسے یہ امید تھی کہ اس کی سچی توبہ اور ندامت شاید اسے آخرت کی ابدی سزا سے بچا لے۔ سجاد کی موت ایک عبرتناک انجام تھی۔ اس کی کہانی ان تمام لوگوں کے لیے ایک سخت سبق ہے جو اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں اور دنیا کی چند روزہ لذتوں کے لیے اپنے ایمان اور اخلاق کو بیچ ڈالتے ہیں۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ گناہ صرف فرد کو ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے کو تباہ کرتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارے اور ایسی تمام برائیوں سے دور رہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی کا باعث بنے۔ اگر آپ کو یہ روح پرور واقعہ اچھا لگا ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔